ہر نبی خوبصورت ہوا، ہر نبی نہ، اسی لیے قادیانی کو کوئی نبی ماننے کے لیے کسی استعار اس لیے نہیں کہ وہ کانا ہے، کانا، ارے کانا ہمارا امام نہیں ہو سکتا، نبی کانا کیسے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عقیدہ ختم نبوت، خاتم النبیین۔ جو قادیانی کی نبوت پر ایمان لا رہے، مجھے ان پہ حیرت ہے، ان پہ حیرت ہے۔ ویسے تو ان کے بعد نبوت کا تصور بھی ختم ہے کہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، لیکن عنوان وہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائے، غور کریں، 18,000 عالم کا حسن سمیٹا، انسان بنایا، انسانوں کا سارا حسن سمیٹا، 1,24,000 انبیاء کو کم و بیش بنایا۔ پھر کسی نے کہا یہ بھی زیادہ ہے، ایک جگہ یہ حسن کیا دکھ سکتا ہے، تو پھر وہ سب کا حسن سمیٹ کر ایک ذات بنائی ہے، جس کو آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگوں میں سے بھی کوئی نعرہ لگا سکتا ہے، جائز ہے۔ ارے میں تو سنیوں کو کہتا ہوں نعرہ لگانا بند کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے اندر ابو علی کا زور نہ رہا، اور اگر نعرہ لگاؤ تو پھر علی جیسا لگاؤ کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نعرہ لگاؤ تو پھر علی یاد آنا چاہیے، میرا مولا یاد آنا ہے، ہاں، ورنہ پھر نہ لگے۔ اس لیے کہ جملے پر اعتراض مت کرنا، یہ میرا اپنا ذوق ہے۔ نامردوں کی طرح نعرہ لگنے کی بجائے شاہ مردہ کی یاد آنا چاہیے، نعرے شاہ مردہ کی یاد آنا چاہیے۔ ہاں، اب بھی یہ نعرے میں اتنا دم ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر۔ اور یہ خیبر کی بات ہے، میں نے تو دیکھا ہے کہ لوگوں کا دل کانپ جاتا۔ عظمت مصطفیٰ اس شان سے سنو کہ گزرتے ہوئے کو پتا چل جائے کہ کسی ایسے کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہاں تو سن لیجئے، 18,000 عالم کا حسن سمیٹا، انسان کو بنایا، انسان کا حسن سمیٹا، انبیاء کو بنایا، اور سب نبیوں کا حسن سمیٹ کر ایک ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور اس پر بھی اتنا پیار آیا، اس پر بھی اتنا پیار آیا، اس پر بھی اتنا پیار آیا کہ حضرت جمیل الرحمن نے فرمایا کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو صوف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ کتنا حسن دیا۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا یوسف؟ اس پر میں جودھ پور والوں کو یہ گستاخی نہیں کروں گا کہ کچھ بولو، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ سبحان اللہ بولو۔ ہر دو جملے پہ میری عادت نہیں، میں چلنے والا آدمی نہیں، لیکن جودھ پور والوں کو یہ سبق یاد رکھنا چاہیے، جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے، جیسا کہ اس کی اللہ بھی، وہاں اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے اپنی شان کو۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں وہ اللہ کیسے کہتا ہے، میں نے کہا سبحان الذی اسریٰ، اسریٰ بعد میں کہتا ہے، پہلے سبحان اللہ خود کہتا ہے۔ اب وہ سنی تو نہیں کہتا میرے بھائی، تو پھر مجھے افسوس ہے۔ اندازہ فرمائیں، میر مہر شاہ صاحب نے بھی جب ان کا ذکر کیا تو کہا سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما اجمل کا، ما احسن کا۔ ارے کتے مہر علی، کتے تیری ثنا، گستاخ اکھیا کتی جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ ذات ہی ایسی ہے۔ ام المومنین نے پوچھا یا رسول
یوسف تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ میرے حسن کا صرف ایک حصہ صرف ایک حصہ ہائے 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 میرے بھائی یوسف کو دیا گیا. اللہ یہ ایک حصہ میرے بھائی یوسف کو دیا گیا. تو ہوا کیا؟ وہ کہا عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی. میں نے کہا بالکل کٹی ہے، انگلیاں کٹی ہے. یوسف کو سر سے لے کے پیر تک دیکھا علیہ السلام تو عورتوں نے کاٹی نہیں بلکہ انگلیاں کٹ گئی ہے. لیکن یہ حسن مصطفیٰ ہے. وہاں حسن یوسف کو دیکھ کے انگلیاں ٹکڑے ہو گئی. اور حسن مصطفیٰ بہت بڑی چیز ہے. صرف انگلی دیکھ کر چاند ٹکڑے ہو گیا. لیکن خاص بات سنو، یہ ابھی نہیں، خاص بات سنو. یوسف کو دیکھ کے انگلیاں ٹکڑے ہوئی، ان کی انگلی دیکھ کر چاند ٹکڑے ہوا. لیکن عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ہوئی اور ٹکڑے رہ گئی. جڑنے کا ثبوت نہیں ملتا. یہ حسن مصطفیٰ ہے، دیکھ کر ٹوٹتا بھی ہے اور جڑتا بھی. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر مجھے ایک نعرہ بہت پسند ہے جب عظمت مصطفیٰ بیان کرتا ہوں، وہ لگائیں تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. محمد ہمارے، بڑی شان ہاتھ اٹھا کر محمد ہمارے، بڑی شان محمد ہمارے. بڑی شان. اندازہ کریں جس کی خوبصورتی ایسی ہے. بلکہ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ اور ایک بات بتاؤں، حضور کی شان بیان کرو تو حضور خوش بہت ہو. ہائے ہائے بات یاد آئے گی بڑی خوش. بے شک. اس لیے کہتا ہوں اس کے چکر میں مت رہو، یار کا ذکر اتنا کرو. سبحان اللہ. بلکہ میں تو مسلمانوں کو سنیوں کو کہنے آیا ہوں، ختنہ کی محفل رکھو تو بھی عظمت مصطفیٰ کا جلسہ. واہ واہ واہ. اور مقرر کو پابند کرو، کوئی تیرے ابا دادا کا ذکر نہیں ہوگا. اگر ذکر ہوگا تو صرف عظمت مصطفیٰ کا. ننگے تھڑنگے پیروں کا غیباً شاہ شاہ کا کسی کا ذکر نہیں ہوگا. ارے ہم سب کا ذکر کرتے ہیں. جس غیباً شاہ کا نام نہیں پتا ان کی بھی کرامتیں گڑ گڑ کے پڑھتے ہو، تمہیں شرم آنا چاہیے. اور جس کا ذکر خلاق کائنات کرتا ہے تم اس کا ذکر کیوں نہیں؟ گستاخی کرنے کی کسی نطفہ ناتحقیق میں ہمت نہ ہوتی. اگر مسلمان مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کے ڈنکے بجاتا، اتنی عظمت رسول بیان کرو، بچہ بچہ ڈوب جائے عشق رسول میں. بے شک. ختنہ کی محفل ہو تو بھی عظمت رسول کا جلسہ. اور میں یہ نہیں کہہ رہا دوسروں کا نہ کر، دوسروں کا جلسہ ہو تو ان کا بھی ذکر کر. لیکن جب جلسہ نبی کا ہو پھر ذکر صرف نبی کا ہو. آج کل سب اپنے اپنے ابا لے کے بیٹھے، دادا لے کے بیٹھے. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اگر معاف کر دیں، بری نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ میری نیت چند لوگ تو اپنے پیروں کو لے کے بیٹھے. سب اپنے اپنے پیروں کا، یہ سارے پیروں کی آبرو ہے. سارے اس کا ذکر کون کرے گا؟ تم نے ذکر نہیں کیا، اس کا نقصان کیا ہوا تمہیں پتا ہے؟ تمہارے بچوں کو ہیروں کا نسب تو پتا ہے، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھتے اس کا نسب نہیں پتا ہے. تمہارے بچوں کو کس ہیرو کی شادی کس ہیروئن کے ساتھ ہوئی وہ تو پتا ہے، لیکن رسول اللہ کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ اللہ. کیونکہ تم نے ذکر نہیں. مجرم ہو تم، کلمے کے مجرم ہو. نبی کے نام پہ کھا کھا کر کے نسلیں پال رہے ہو اور حضور کا ذکر نہیں کرتے. اللہ. کیا منہ دکھاؤ گے؟ جنت یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا. میں کسی پیر کا مخالف نہیں، میں بھی پیر رکھتا ہوں اور ایک نہیں کہیں ایک رکھتا ہوں. بیعت کے اعتبار سے تو ایک ہی ہے، لیکن خلافت کے اعتبار سے تو کہیں ایک ہے. لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اچھی طرح یاد رکھنا کہ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضور کا ذکر نہیں کرتے. کھا رہے ان کے نام پہ، بلڈنگیں ہماری بن رہی ان کے نام پہ، بنگلے بنے ان کے صدقے میں، جس کو جو ملا ان کے صدقے ملا. اور جنت بھی، بے شک جنت بھی حضور کے ہاتھوں سے ملے. ارے میں اور تم کیا وہاں نیاز مند ہوں گے. اس دن ابراہیم خلیل بھی تمنا کریں گے، او آمینہ کے لال،
ایک نظر میری تو انظر حالنا یا رسول اللہ. اور میرا امام اس کو وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. سبحان اللہ. جب حضور سے جنت مانگنے جاؤ گے نا اور حضور نے چہرہ پھیر لیا, گیبن شاہ کی کرامت تو گڑ کے بولتا تھا, میرے معجزے سمجھ میں نہیں آتے تھے. بتاؤ کیا جواب دو.